میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ معزز سامعین محترم، مصور پاکستان نے یہ بات کر کے ختم کر دی کہ اگر فرض میں بھی حضور کا خیال نہ ہو تو میری نماز بھی حجاب اور میرا قیام بھی حجاب۔ دسو یار، فرض نہ ہوئے جڑا کیسے حالت میں بھی ادا ہو جاتا تے ووٹ میں حضور دا خیال نہ ہوئے ووٹ ادا ہو جاتا۔ اگر ووٹ الیکشن میں حضور دا نہ ہوئے الیکشن ہو جاتا نہیں ہوتا۔ ملکوکا صاحب الیکشن کا ہوتا جب حضور دا نہ بلند ہوئے، حضور دا پرچم لے کے میدان اس نکلیا جائے۔ اور اسی دسن واسطے آیا انہاں طاقتاں نوں نہیں جڑیاں ظاہراً تے پوشیدان کہ تگڑے ہو جاؤ تو بیک والے میدان میں چل۔ اور جڑے کہنے نسی بدماشاں، میں کہا بدماشاں نو دیکھ کے تاسی اور مزید گرم ہونے جڑا بدماشی کرن واسطے بدر وچ ابو جہل آوے ساڈے بال نوں لمیا پا کے رکھ دیندے ساڈے بال معاذ تے معتز نوں لمیا پا کے رکھ دیندے۔ ساڈی تاریخ پوچھنی ہوئی نا تو سومنات کو پوچھی، اسی وہ نہیں جڑے میدان چھڑ کے نس جائیے، سانو 16 نہیں 17 حملے بھی کرنے پہن اسی سومنات توڑ چھوڑ گیا۔ اور میں ان معاشرے کے تمام سومنات کو کہنا کہ تگڑے ہو، ذرا جناب ڈنڈ بیٹھ نہ کے رکھو۔ محمود غزنوی دے غلام آ گئے اور جناب محمود غزنوی دے وارث آ گئے اور ایوبی دے وارث آ گئے اور جناب عبدالی دے وارث آ گئے اور غوری دے وارث آ گئے۔ تگڑے ہو کے بیٹھو۔ تو سب بڑی بدماشی کر لی 75 سال، اسا بڑا تھوڑا چو سن لیا، اپنے تے پرائے پڑھ کے تو سب پاکستان نو خوب لٹ لیا، قوم نو خوب لالچا دیتیاں۔ ہن انشاءاللہ حضور دے غلامن اور اے او غلامن جڑے دشمناں دا خون چوسن والے اور اے خون پینا پسند کرتے ہیں، یاد رکھنا ساڈا الیکشن پٹھے ہاتھ دا کھیل ہے، پٹھے ہاتھ دا۔ اسی الیکشن نو الٹے بازو دا کھیل سمجھدے ہاں۔ ساڈا اصل میدان دا اے وے کہ مستند رستے وہی بانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ اور ساتھی کہہ رہے سن کہ رات دا کافی سارا پیر گزر چکیا، پتہ نہیں ہوتے کی ماحول آئے گا۔ میں بھاول نگر والے تمہوں کہنا تسی رات 1:30 بجے تک ساڈا انتظار کیتا، میں راتی 2 بجے تک تہاڈی فتح دا انتظار کراں گا۔ بس ایک پٹی چلن دی دیر ہے کہ راشد ملکوکا صاحب ہزارہ دی لیڈ نہ جت گئے، میں گڈی بھاول نگر پا دے میں انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ پھر اس دن رستے جتنا ٹائم نہیں لگے گا، پھر اس دن تسی ساڑی آنیاں دیکھنا۔ ملکوکا صاحب نے لے کے بابا جی نے مزار تے جاؤں گے کہ جناب تسی آکھیا سی نا ساڈے تے قرض باقی، اس اسمبلی جس تے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی، اس اسمبلی دا بوا ملکوکا صاحب ٹھوکر نہ کھولن واسطے آ گئے۔ اور یہ صرف میں گلا نہیں کر رہا، تو سر کمپین شروع کی تھی سی، مینو دائیں بائیں اگوں پچھوں اپنے پرائے مبارکباد دینے لگ پہ سن کے جی بھاول نگر تے تسی لے گئے ہو۔ اور ایک گل ہے کہ رات دیکھ نہیں، اگلے دن دیکھ نہیں، اگلی رات 1 بجے بھی بیٹھنا پوے، اپنے ووٹ تے پہرا دینا اور ڈٹ کے پہرا دینا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ پتہ لگے کہ بابا رضوی دے شیر بیٹھے، اور ہر پولنگ اسٹیشن پہ پتہ لگے کہ جناب سرور شاہ خود بیٹھا، غلام عباس فیضی صاحب خود بیٹھے، احمد شاہ خود بیٹھا، راشد ملکوکا بٹو خود بیٹھا ہر پولنگ اسٹیشن پہ۔ ہاں جی پیر صاحب بننے والے خود بیٹھے ہر پولنگ اسٹیشن پہ، پتہ لگنا چاہیے ہر پولنگ اسٹیشن پہ جناب ہے سارے چمک گئے۔
چلو پیر صاحب تو مبارکباد دینے آئے سیٹ گاڑی انشاءاللہ چنا ڈاکو ڈاکا پڑھ آئے گا وہ تو ہاتھ تو نہیں ہے تو بڑھ کے دے گا کیونکہ ساڑھے بابا جی دس کے گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور جناب پاکستان کی ترقی کے خواب دکھانے والے آج ڈالر کو 200 پر لے گئے عالمی سطح پر عالمی منڈیوں پر پچھلے 15 سے 17 دن ہو گئے ہیں تیل سستا ہو چکا ہے بلکہ آج 18واں دن تھا لیکن الیکشن میں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ جناب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 16 کی رات کو یا اگلی رات جو آنے والی ہے اس رات کو تیل سستا کریں گے میں نے کہا قوم اب ان چیزوں سے گزر چکی ہے تم تیل سستا کرو یا مہنگا کرو قوم تمہیں تیل دے گی انشاءاللہ اور وہ جو خدائی لہجے میں باتیں کرتے ہیں اور جناب دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ جن کی زبانیں مقدس شخصیات کے بارے میں پھسلتی ہیں میں انہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں تمہیں غلط فہمی ہے کہ یہ چار وہ جناب تمہارے پٹاخے دیکھ کر بھاگ جائیں گے ہمارا قائد وہ قائد ہے کہ جس کے سامنے نعرہ لگا تھا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا جی نے فرمایا چلو قدم بدانا لے ہو دے اسا حضور دے نام پہ کرتے ہوئے بتائی ہو یار اور 17 والے دن تسی اس طرح نکلنا کہ جناب ہر چیز تسی گھروں نکلو تے لوگ ایک کہن کہ جناب یہ الیکشن بن پہ ہو گیا یہ الیکشن تحریک لبیک پاکستان کا ہو گیا اور کسی ظالم کے سامنے او خواہ پوشیدہ ہوئے یا ظاہری ہوئے اور وہ کسی بھی حلیے ہوئے ان کی گل تسی جناب نہ سننا اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ اور حق بڑا ڈٹ کے لینا ہے انشاءاللہ تسی دیکھیا سانو دھمکیاں دینے والے کہتے سن کہ یہ لاہور نہیں یہ کراچی ہے میں کہا یہ کوئی اور نہیں ہے لبیک والے ہیں اور 17 دن کا مسلسل عالمی منڈی تیل سستا ہو چکیا انہوں نے تیل سستا کرنے واسطے کل یا پرسوں دی رات رکھی ہوئی اتنے بڑے بدماشن کہ قوم نو مہنگی چیزاں صرف اپنے مفاد اور ووٹ کی خاطر دے رہے ہیں میں کہا موت کا تانوں لبنا نہیں قوم تانوں اے ٹھینگا دے گی انشاءاللہ ٹھینگا اور ایک پتر وزیر اعلیٰ بن گیا ایک پیو وزیر اعظم بن گیا وہ پتر تے پیو کہنے جناب اسی وہ پتر سنبھالے نہیں جا رہے کپڑے میں کہا تیرا پیو وزیر اعظم نہیں سکندر اعظم نہیں ہوئے ساڑھی ایس ٹھوکر تے ہیں اور کہنے جی لبیک والے نون سے مل جائیں گے لبیک والے وہ جنون خون سے مل جائیں گے میں کہا لبیک والے کسی نہ نہیں ملنے لگے اسی اپنی صلاح کر لو ٹائم نہ کر لو ہاں جی چونکہ تہاڈا ہن بیڑا ختم ہونا نا انشاءاللہ اور اس ملک کے اندر سورج نظام مصطفیٰ دا طلوع ہوئے گا انشاءاللہ اور اس ملک کے اندر سورج انشاءاللہ اور حضور دے دین دا طلوع ہوئے گا کیونکہ تسی 75 سال تو اس قوم کے اوپر بڑے ظلم کر لے اس قوم نو بڑی جگہ بیچا کدی چک کے امریکہ دے اگے بیچا کدی رشیا دے اگے بیچا کدی چائنا دے اگے بیچا کدی نیٹو دی غلامی دے توق گالے چھپائے ہن وہ آ گئے غلام جنہاں نے کسے نو نہیں منیا صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا اور انہاں دا کسے دا نعرہ نہیں کوئی کہندا جناب عمران آیا کوئی کہندا سرداری آیا کوئی کہندا جناب نواز آیا کوئی کہندا شہباز آیا کوئی کہندا فلاں آیا اسی کہنے کوئی بھی نہیں آیا دور ہٹو حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا اور ساڑھے کارکنان
साढ़े जिम्मेदारान नाल गल करन तो पहले 100 बारी सोचा करो। हाँ, असी जालिम भी नहीं कि असी एडे कमजोर भी नहीं कि असी मजलूम बन जाइए। हाँ, असी जालिम भी नहीं कि मजलूम भी नहीं। अगर कोई जालिम साढ़े सामने आ जाए तो फिर असी की करते हैं, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन साढ़े सामने कोई जनाब माड़ा लिस्सा कमजोर आ जाए, असी उसके सामने रसूलुल्लाह दे जमाल दा मजहर बन जाते हैं। और जालिम अगर आए नजर काहे जुल जलाल बन, फिर कोई साढ़े सामने जालिम बन के आ जाए फिर असी वजीराबाद तक हर शय नोट के रखते हैं। और तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे तेरे अजदाद भी कब्रों से दुआई देंगे। साडू ना छेड़ो, साढ़े नाल गल्ला ना करो, साडू मथा ना लाओ। और वो दूसरा फिर के गली गली तबाह, कदी इस्लामी टच दे नाते, कदी जनाब केड़े नाते, कदी केड़े नाते कहने ना वक्त के तख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। ये तो मेरे रब की कुदरतान कि जिन्हें जिन्हें हुजूर ने नामूसे रिसालत दे नाल बेवफाई की थी, एक नू इक्तदार दिता, उसने इक्तदार को थले ला के जलील किया। बाकी जड़े उस टाइम गूंगे शैतान पढ़ के बैठे रहे, जिन्हें को इक्तदार वास्ते गिनती पूरी हो गई, नामूसे रिसालत बिल पेश करने वास्ते गिनती पूरी नहीं हुई, रब ने उन्होंने इक्तदार के उत्ते बिठा के जलील कर दिता। और जड़े कहने सारे बड़े तजर्बा कारण उन्होंने दसो कि डॉलर जनाब 200 के उत्ते चला गया, वो होर उड़ गए जिन्होंने डॉलर की पूजा की शौक होएगी। सानू किसी की शौक नहीं, ना किसी का वाल देखते हैं। असी कहने मर ही जाओ जो इस दर से जाओ 2 कदम, बीमार गम गुरबे मसीहा छोड़कर। असी वो नहीं हाँ कि जनाब साहबा कराम ने हजरत हसन की क्यादत एक किले का मुहासरा किया। और किले का मुहासरा जो कर लिया तो लोगों को पता कि मुसलमानों में जमीर फरोश, कश्मीर फरोश और हमशीर फरोश हर जमाने मौजूद रहते, लेकिन उन्होंने पता होना चाहिए कि मुसलमानों की मामा ने मोहम्मद बिन कासिम को पैदा किया, मुसलमानों की मामा ने सलाहुद्दीन अयूबी को पैदा किया, मुसलमानों की मामा ने महमूद गजनवी जैसे रिजाल पैदा किए, मुसलमानों की मामा ने शहाबुद्दीन गौरी जैसे रिजाल पैदा की देन, और मुसलमानों की मामा ने अहमद शाह अब्दाली जैसे रिजाल पैदा की देन, और मुसलमानों की मामा ने गाजी मुद्दीन जैसे जड़े पैदा की देन, और मुसलमानों की मामा ने जनाब मुमताज कादरी जैसे रिजाल पैदा की देन। उन्होंने खबर नहीं सी साहबा कराम ने एक किले का मुहासरा किया, हज़रत शुराहबील बिन हसन की क़यादत ये जड़ा कुफर है ना, ये हमेशा साजिश करता, ये मैदान में जाके कभी इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। जब मैदान लगता तो फिर जनाब बट के अंदर कमरे कहने आओ जी मुज़ाकरात करो। मैं कहा सी तुहानू पहले से कहने से मुज़ाकरात कर लो, जब मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान में आ जान फिर कायनात की कोई शय इन्हां दे सामने टिक नहीं सकती। और जिथे तुहाडियां टेक्नोलॉजी खत्म होंदियां लब्बैक वालियां दा जज्बा उत्थों अगों शुरू होंदा। हज़रत शुराहबील बिन हसन ने जदों उस किले की मुहासरा किया वो पादरी आ गया। उन्होंने कहा जरूरत नहीं मुसलमानों नाल लड़न की, मुसलमानों नाल लड़न की जरूरत नहीं, इन्हां दे खिलाफ साजिश करो। उन्होंने कहा की वो पादरी आ गया, उन्होंने बड़े सियाणे आ गए, सारे मुफक्कर और थिंकर जड़े आजकल साढ़े थिंकर बह के कौम को इत्थे तक बाढ़ के रख छोड़िया, कौम को IMF का गुलाम बना के रख छोड़िया, कौम को जनाब आलमी बैंक का गुलाम बना के रख छोड़िया, कौम को जनाब UNO दे अगे कदी चाइना दे अगे भिखारी बना के रख छोड़िया। ये सारे थिंकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, और इंशाअल्लाह इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क का उरूज उसी निजाम नाल होएगा जिहड़ा साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू दे के गए। वो पादरी आ गए, उन्होंने क्या मुसलमानों को मैदान शिकस्त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या साजिश करो, जिस तरह आजकल की जदीद साजिश है कि RTS बैठ जाएगा। मैं कहा होर तुहाडा RTS बैठा तो लब्बैक वाले इंशाअल्लाह ऐसा खलोणगे कि तुहाडा RTS पक्का बिठा के दम लवांगे, पक्का बंद कर देंगे, या तो चलन के काबिल नहीं या फिर वो इस तरह चलेगा जिस तरह हाथ के चलन का बिल्कुल। और उन्हें साजिश की थी, उन्हें क्या किले के अंदर जितना कुछ सोना चांदी जवाहर
जवाहरातन और सारा कुछ लद के ना किसी घोड़े खच्चर से मुसलमानों के लश्कर अंधेरी रात के लिए भेज दो। जदों लश्कर पहुंचेगा मुसलमान आपस से लड़ के मर जाएंगे। जदों लश्कर के अंदर रात को उन्होंने खच्चर रवाना कर दिता तो सुबह की पौ फुट रही थी। हजरत शुरहबील बिन हसना आप खुद लश्कर की रात की हिफाजत कर रहे सन। कमांडर वो नहीं होता जरा अंदर स्क्रीन से वट के बैठे और कौम को आखे कि तुसी बाहर निकलो, मैं तो जनाब स्क्रीन उत्ते खिताब करांगे। कायद वो होता जरा इन मैदान कायद वो नहीं होता जरा कहे कि जनाब मेरी जान को खतरा है। क्या तब तवानी अल्लामा इकबाल कहता है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेदार करे, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेदार करे। देख एहसास गया तेरा लहू गरमा दे और फक्र की शान पे चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। जो अंदर बैठ कर कहे कि जनाब मेरी जान को खतरा है। मैं तुझे बताता हूँ इधर आओ, वो बाबा जी की फोटो लगी है, वो बाबा जी की फोटो लगी है। कायद इसको कहते हैं। कायद मैं बताता हूँ किस तरह कहते हैं। मियाँ वाली रोड पर बाबा जी जा रहे हैं तो पीछे से किसी ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की। बाबा जी ने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोक। जब उसने गाड़ी रोकी बाबा जी ने दरवाजा खोल के टांगे बाहर निकाली। फरमाया उधर क्यों फायरिंग कर रहे हो? खादिम हुसैन रिजवी मुझे कहते हैं इधर और जिनका हथकड़िया नाम सुनकर और जब छापे बजे और जनाब अंदर वाशरूमों और किचनों में छुपे, उनको क्या पता हो कि मैदान में खड़ा होना क्या होता है। और जनाब जो एसी वाले कमरों से निकलकर एसी वाली गाड़ियों में और फिर जनाब कंटेनरों में बंद होकर और फिर प्रोटोकॉल्स के साथ आए और फिर प्रोटोकॉल्स के साथ जाके कोई जनाब जाती उमरा में जाके सो जाए और कोई जनाब उधर बड़ी गाला में जाके सो जाए और कोई कहाँ जाकर सो जाए, कोई जनाब बंद कमरों में और जनाब बिलावल हाउसों में जाके सो जाए। उन्हें क्या पता हो कि गरीब की रात फुटपाथ पे कैसे गुजरी है। उन्हें क्या खबर हो जिन्होंने सर्दी और गर्मी के मौसम खिड़कियों से एंजॉय की हो। पता उसको है जो अपनी कौम के साथ रहता है। पता उसको है जो अपनी कौम के पसीने को हुए देखकर कहता है कि मेरे लहू का कतरा इस पसीने से ज्यादा कीमती नहीं है, मुल्क के मजदूर का बह रहा है। वो है कौम का सही लीडर और वो है कौम का दर्द रखने वाला। इनको क्या पता हो। और जो जनाब अपने कौम का माल लूट कर सरे महल बनाए और जनाब लंदन में अपार्टमेंट्स खरीदे और स्विस बैंकों में अकाउंट बनाए, उन्हें क्या पता हो कि कौम अपनी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी कर रही है। उनको क्या पता हो कि ये कौम इतनी मुश्किलात से गुजारा कर कर अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों का पेट पाल रही है और अपनी कितनी जनाब आसाइशें और हालात काट कर अपने मुल्क को टैक्स दे रही है, अपनी बिजली का बिल अदा कर रही है, अपनी पानी का बिल अदा कर रही है। इन अय्याशों को क्या पता हो। इधर आओ मैं तुमको बताता हूँ। ईमान लाना पैदा फिर होना की है फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। इकबाल कहता पहले ला तो सही, फिर रब कहता 1000 फरिश्ते ना, 2000 फरिश्ते ना, 4000 फरिश्ते ना, फिर रब कहता परेशान ना हुई इन अन्नी मां को मैं भी तुहाडे नाल आ। जदों रब साडे नाल है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दा अपने रब और रसूल ते भरोसा इस दे कारकुनान तो लेके उत्ते तक आखिरी बंद तक रब उत्ते भरोसा। और जड़े कहने कि जनाब ये फलां के कहने पर और फलां के आने पर मैं कहा आ जाओ मैदान इस गल कर लेंगे कौन किस ने कहना लिया। वोट की इज्जत तो लै ली, वज़ारत उज़्मा वोट की इज्जत के बदले मिलनी सी, वो तो नारा गया गुम। एक आया सी कहना मैं तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली गुम। और रात को कहना कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट और सवेरे कहना मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम गल कर सकते हैं कि हाँ असी अमेरिका के खिलाफ हाँ, असी हर उस ताकत के खिलाफ हाँ जी इस्लाम के खिलाफ है, हर असी उस बंदे के खिलाफ हाँ जी साढ़े आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुरी सोच रखती और हर असी उस दे नाल जड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़दा वा। और हजरत
شرحبیل بن حسنہ خود پیرا دے رہا ہے اس قلعے دا اور اتنے خچر پہنچایا جدو خچر دیکھا نا تو خچر قریب آندا گیا جدو حضرت شرحبیل بن حسنہ نے اس خچر دیا گو بال پکڑی تو دیکھا اس دے سونا اور چاندی اور جناب جواہرات لدے ہوئے تو آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول کا دشمن اب ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے. آپ نے اس خچر دا منہ موڑیا تے واپس اس نو پیچھے ڈنڈا لایا وہ واپس قلعے دی طرف چلا گیا. جدو قلعے دے اوتے پادری کھڑے سنے اس انتظار کہ ہونے مسلمانوں دیا تلوارا آپس سے ٹکران دیا ہونے مسلمانوں دیا جناب ساری چیزیں آپس سے ٹکران گیا لڑ پڑ کے سونے اور چاندی کے خلاف. جب انہوں نے اسی طرح لدے ہوئے خچر واپس آنے دیکھا نا تو وہ کہنے لگے انہوں نے کیا آسمان دے تھلے زمین کے اوپر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس نے نبی نے انہوں کی اکھاں میں سونا اور مٹی برابر کر دیتا ہوئے. اے حکومتان اور اے کہنے جی وہ بڑا دیانتدار ہے نیچے بد دیانتی ہوتی رہی ہے. میں کہہ ادھر آتے ہیں سنائیے جدو پرنالے تو پانی صاف اترے نا تو تھلے پانی صاف آندا جب پرنالے تو گندا اترے تو تھلے کدی پانی صاف نہیں ہویا. اے پرنالے گندے لگے ہوئے ہیں اے پرنالے امریکی لگے ہوئے ہیں اے پرنالے جناب یورپی لگے ہوئے ہیں اے پرنالے جناب انگریزی لگے ہوئے ہیں اے پرنالے جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹا دے لگے ہوئے ہیں. جس دن محمد عربی کا غلام بہ گیا نا اور دسے گا کہ کشمیر تک پھٹے آپ کا کھیل ہے. بابا جی کہتے سنو کشمیر رہنا کوئی مشکل کام ہے غوری بار کٹو افضالی بار کٹو شاہین بار کٹو خالد بار کٹو فرمایا سارا کچھ بار لے آؤ تے میری ویل چیئر رکھو آگے تے شام تک کشمیر فتح نہ ہوا تو سادہ نام بدل کے رکھ دینا. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل پڑھے لکھے جاہل جنہوں قرآن دا نہیں پتا ہو کیڑا پڑھے لکھا جنہوں حضور کے فرمان دا نہیں پتا ہو کیڑا پڑھے لکھا اور کہنا جی ہم یورپ سے اکانومی پڑھ کے آئے ہیں. میں کہا 75 سال تو تائی بٹی بیٹھی یہ کسے رب تے رسول دے نظام میں پڑھنے والے دے ہاتھ آ جاتی تو تم دستا اس اکانومی میں میرے کہتے جی آپ کا اکانومی پلان کیا ہے. میں کہا 2 حرفی پلان ہے. پہلے یہ دسو کہ اس اکانومی کے اوپر سب نالوں وزن زیادہ کس کا. وہ کہتے ہیں جی سوچنا پڑے گا مطلب ایکسپورٹ کا. میں کہا جاہل ایکسپورٹ کا نہیں ہے سود کا ہے سود کا. اس اکانومی پہ سب سے زیادہ وزن سود کا ہے. کہتے ہیں جی اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد کہتے ہیں جی امپورٹ کا ہوگا. میں نے کہا جی نہیں اس اکانومی میں دوسرا وزن ان عیاش حکمرانوں کا ہے جن کے لیے 2-2 ہزار ارب روپیہ بجٹ میں پاس ہوتا ہے. وہ 10% اشرافیہ کا ہے جس نے اس ملک کو چوکوں کی طرح چوس کے کھا لیا ہے. کہتا ہے پھر میں نے کہا ان دونوں کو نکال دو تم تو جناب خسارے کی بجائے منافع میں جاتے ہو سالانہ. یہ ہے پاکستانی بجٹ. سود نکال دو اشرافیہ کے عیاشیاں نکال دو تو آپ تو منافع میں جاتے ہو. یہ قوم ابھی قربانی کی ہے کسی نے وزیر اعظم سے کچھ مانگا ہے. اچھا ہے 10,000 چاندہ کیے. میں تو کہنا ہے کسی دن قافلہ بڑھا کے نا کراچی تو چلیے سارے 2,000 جمع کرو انہوں نے واپس کر کے آئیے. 2000 کی لوڑ نہیں جناب. ہم تسی لندن تو آئے ہو ایک بڑا برا چلا گیا تسی بھی تشریف لے جاؤ اور اتنے جا کے بیٹھو باقی زندگی گزارو. اے ملک ہونا انشاءاللہ حضور کے غلام لے رہے اور چلا بھی لیں گے انشاءاللہ. جس 75 سال ظلم کا نظام چل سکتا تو حضور کا نظام کیوں نہیں چل سکتا. اسلام ہر زبانہ پھل دینا. 28-27 ملکوں کی فوج مل کے آئی اور ٹوٹی کلاشنکوف کے پیر جناب کینچی چپرانے انہوں نے شکست دیتی کہ نہیں دیتی. اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. مسلمان کی خاصیت یہ ہے اقبال کہتا کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ. ایک کوئی اور گل کرے نا تو انہیں فتوہ لگ جائے. اقبال کہتا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اے ابلیس ہے اے شیطانی طاقتاں جنہوں جناب ڈرانیاں کدی کلیشن نال کدی فور شیڈول نال کدی ہتکڑیاں نال کدی جیلہ نال. اور میں کہا نہیں ساڑھے بڑے سارا کچھ گزار آئے اور گزارے انہیں نہیں آئے. کہنے ہے مشق سخن جاری اور چکری کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. صرف فور شیڈول صرف ہتکڑیاں صرف جیلہ. اور میں کہا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اے تو گل ہی کوئی نہیں. اور جناب جیل کے جا کے اسیوں نہیں کہ جنہاں دے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانے اسیوں کے قفص میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا. سادہ اتنے بھی سفر جاری رہا قفص میں بھی رہا
کھول کے دیکھو جڑے جاگیردار یہ سارے انگریز دے نوازے ہوئے، یہ سارے جناب اس یورپی اسٹیبلشمنٹ دے نوازے ہوئے آج ساڑھے ہوتے مسلطن اس ملک کی وزارت خارجہ تک پہنچے، وزارت عظمیٰ تک پہنچے، صدر دی سیٹ تک وہ جناب انگریزی سامراج دے لونے وہ پہنچے ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے۔ اور یہ یاد رکھنا ساڑھے بڑے ہو سن جنہوں نے 300 ایک دن پھانسی دے جھولے جھولے، لیکن انگریز دے کے سر نہیں جھکایا، بلکہ کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، لیکن یہ شکایتہ ایک دن نکل جانیاں جناب اور ہاتھ کڑیاں لگیاں کہنے ہماری صلح ہو رہی ہے۔ میں کہا ایک کسی باطل نہ بھی صلح ہوئی، باطل بھی صلح ہونے والی چیز ہے، نظریہ بھی کوئی بیچنے والی چیز ہے، کیوں یہ سارا کچھ لبیک دے کارکنان جیلوں میں جا کے شہید کروا کے ایک بھائی شہید ہو کے دوسرا پھر جناب میدان عمل ہے، باپ شہید ہو کے بیٹا نہ چل رہا، اس کی وجہ کی ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی رب کرنا رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اور منشرہ بعد آلے ہو اجے تاسی ہر شاہ پلٹ نہیں تسی تھک گئے ہو نارا نو دسے رہو کہ بھاون نگر چاہ رہا میں ملکہ صاحب کو صرف اتنا پوچھا کہ کوئی بدماش رہ تو نہیں گیا دسو انہوں ہی پھڑ کے باہر لے گئے۔ اوے اللہ دے بندے حضور دے غلامہ کے کون ٹک سکتا، حضور دے غلام تا جناب 313 نمے پا کے رکھتے تھے، یہ تا جناب ٹنکا کے تھلے سر دے رہے ہیں، انہاں دے جذبے نہ نہیں لڑیا جا سکتا، افرادی قوت مانے ہی نہیں لکھتی ساڑھے اور الیکشن رہی گل جے الیکشن بندے دے پترہ طرح کراؤ پھر کراؤ الیکشن تے تہاڈے کبے تھوڑے لمبے والے دے ووٹ تہاڈیاں چوریاں وچ بھی ہون گے۔ Yeah.